بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ان اللہ مع الصابرین واللہ یحب الصابرین، انما یوفی الصابرون بغیر حساب۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے عذاب سے چھوٹ دے دے اور اپنی رحمت کہ دامن میں اس کو چھپا لے، ثواب و رحمت کو پالے اور جنتی ہو جائے، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دنیاوی خواہشات سے روکے، مصائب و آلام پر صبر کرے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ جو شخص عبادت الہی پر صبر کرتا ہے اور ہر وقت عبادت میں محو رہتا ہے، اسے قیامت کے دن اللہ تبارک والا 300 ایسے درجات عطا فرمائے گا جن میں سے ہر درجہ کا فاصلہ زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہوگا۔ جو اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے صبر کرتا ہے تو اسے 600 درجات عطا ہوں گے، جن میں سے ہر درجہ کا فاصلہ 7واں آسمان سے 7واں زمین کے فاصلے کے برابر ہوگا۔ اور جو مصائب پہ صبر کرتا ہے اس کو 700 درجات عطا ہوں گے، ہر درجہ کا فاصلہ تخت و سرا سے عرش اولی تک ہوگا۔ یہ صبر کی اہمیت ہے اور صبر کا اجر و ثواب ہے، صبر کا پھل ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مصائب میں، آلام میں، مصیبتوں میں، تکلیفوں میں مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے مانگنے سے پہلے دے دیتا ہوں اور اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں۔ اور جو بندہ مصائب کے وقت میری مخلوق سے مدد مانگتا ہے تو میں اس پر آسمانوں کے دروازے بند کر دیتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان متوکلین، ان صابرین، ان صادقین، ان خاشعین لوگوں کی علامات ہیں جو صبر کرتے ہیں ہر مصیبت پر، ہر دکھ پر، ہر آفت پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسے ایسے درجات عطا فرماتا ہے۔ صوفیاء کی نظر میں مصائب کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ مصائب عارفین کا چراغ ہے، مریدین کی بیداری، مومن کی اصلاح اور غافلوں کے لیے ہلاکت ہیں۔ مومن مصائب پر صبر کیے بغیر ایمان کی حلاوت کو نہیں پا سکتا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص رات پر بیمار رہا اور صبر کر کے اللہ کی رضا کا طالب ہوا تو وہ شخص گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسا اپنی پیدائش کے وقت تھا۔ اس لیے جب تم بیمار ہو جاؤ تو عافیت کی تمنا نہ کرو۔ حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص 40 راتوں میں ایک رات بھی گرفتار رنج و الم نہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے کوئی خیر و بلائی نہیں ہے۔ خیر و بلائی اسی آدمی کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صبر کرتا ہے۔ صبر کی کیا اہمیت ہے یہ ان احادیث سے، ان قرآنی آیات سے بخوبی علم ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے بارے
کچھ بھی نہیں. یہاں پلک جھپکنا 5,000 سال کی زندگی ہو، 20,000 سال کی ہو، 1 کروڑ سال کی زندگی ہو، اس زندگی میں پلک جھپکنے کے برابر ہے. بنی اسرائیل میں ایک نہایت ہی فاسق اور فاجر انسان تھا جو اپنی بد کرداریوں سے کبھی باز نہ آتا تھا. اہل شہر جب اس کی بدکاریوں سے عاجز آ گئے تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی کہ اللہ اس کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ بنی اسرائیل کے فلاں شہر میں ایک بدکار نوجوان رہتا ہے، اس کو شہر سے نکال دیجئے تاکہ اس کی بدکاریوں کی وجہ سے سارے شہر پر آگ نہ برسے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور اس کی بستی سے نکال دیا. وہ قریب ہی دوسری بستی میں چلا گیا، پھر فرمان الہی ہوا اس کو اس بستی سے بھی نکال دو، چنانچہ اس کو اس بستی سے بھی نکال دیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس بستی سے بھی نکال دیا. تو اس نے ایک غار میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا جہاں کوئی انسان نہ تھا، نہ ہی کوئی چرند پرند درند تھا. قرب و جوار میں کہیں آبادی نہ تھی اور نہ ہی دور دور تک کوئی سبزے کا نام و نشان تھا. اس غار میں آ کر وہ نوجوان بیمار ہو گیا. اس کی تیمارداری کے لیے کوئی شخص اس کے پاس موجود نہ تھا تاکہ وہ اس کی خدمت کرتے. وہ ضعف اور ناتوانائی سے زمین پر گر پڑا اور کہنے لگا کاش اس وقت اگر میری ماں میرے پاس موجود ہوتی تو مجھ پر شفقت کرتی اور اس بے کسی اور بے بسی پر روتی. اگر میرا باپ ہوتا تو میری نگہبانی نگہداشت اور مدد کرتا. اگر میری بیوی ہوتی تو میری جدائی پر روتی. اگر میرے بچے اس وقت موجود ہوتے تو کہتے ہمارے رب عاجز گناہگار بدکار اور مسافر باپ کو بخش دے. جسے پہلے تو شہر بدر کیا گیا، پھر دوسری بستی سے نکال گیا اور غار میں ایک چیز سے نامید ہو کر دنیا سے آخرت کی طرف چلا ہے اور میرے جنازہ کے پیچھے روتے ہوئے چلتے ہیں. پھر وہ نوجوان کہنے لگا اے اللہ تو نے مجھے والدین اور بیوی بچوں سے تو دور کیا مگر اپنے فضل اور کرم سے دور نہ کرنا. تو میرا دل عزیزوں کی جدائی میں جلایا ہے، اب میرے سراپا کو میرے گناہوں کے سب جہنم کی آگ میں نہ جلانا. تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ اس کے باپ کی ہم شکل بنا کر ایک حور کو اس کی ماں اور حور کو اس کی بیوی کی ہم شکل بنا کر غلمان جنت کو اس کے بچوں کے روپ میں بھیج دیا. یہ سب اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے اور اس کی شدت تکلیف پر تعصف آہوزاری کرنے لگے. نوجوانوں نے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اسی مسرت میں اس کا انتقال ہو گیا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ فلاں غار کی طرف جاؤ، وہاں ہمارا ایک دوست مر گیا ہے، تم اس کی تدفین اور تکفین کرو. حکم الہی کے بموجب حضرت موسیٰ علیہ السلام غار میں پہنچے تو انہوں نے وہاں اسی جوان کو مرا ہوا پایا جس کو انہوں نے پہلے ایک شہر اور پھر دوسری بستی سے نکالا تھا. اس کے گرد حوریں تعزیت کرنے والوں کی طرح بیٹھی ہوئی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی اے رب العزت یہ تو وہی جوان ہے جسے میں نے تیرے حکم سے شہر سے اور بستی سے نکال دیا تھا. رب العزت نے فرمایا موسیٰ میں نے اس کے بہت زیادہ رونے اور عزیزوں کے فراق میں تڑپنے کی وجہ سے اس پر رحم کیا اور فرشتہ کو اس کے ماں باپ حور و غلمان کی شکل میں بنا کر بھیجا ہے جو غربت میں اس کی تکلیفوں پر روتے ہیں. اب جب مرا تو اس کی بیچاری پر زمین و آسمان والے روئے اور میں ارحم الراحمین پھر کیوں نہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا. یعنی جب بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والے کو یوں اجر و ثواب عطا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صبر کی توفیق دے. صبر ہی انسان کو اعلیٰ مراتب عطا کرتا ہے.